سورۃ النمل میں ایک خبیث جن کا ذکر ہے جس نے تخت بلقیس لانے کا دعویٰ کیا تھا. کیا وہ جن تھا یا کوئی اور مخلوق؟ استغفر اللہ تو بولی یہ اعلیٰ حضرت نے گستاخی کی ہوئی ہے. خبیث جن لکھا ہے اسے. اے تسی ترجمہ پڑھا ہے اعلیٰ حضرت دا, خبیث جن نہیں تھا وہ. یہ خبیث انہوں نے ترجمہ کیا. وہاں عفریت کا ذکر ہے, جن کو کہا جاتا ہے دیو ہیکل جن. عفریت وہ جن طاقتور, اور اس نے کیا کہا تھا, میں قوی بھی ہوں, امانت دار بھی ہوں, اور میں آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے تخت بلقیس یہاں لے آؤں گا. تو مجھے بتائیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آپ نے خبیث اور کافر جن بٹھائے ہوئے تھے یا صحابہ جن بٹھائے ہوئے تھے؟ تو یہ تو اعلیٰ حضرت نے سیدھا سیدھا صحابہ کی توہین کی ہے یہ ترجمہ کر کے. کہتے ہیں سب سے ادب والا ترجمہ ہے. یہ خبیث جن کیوں ترجمہ کیا؟ خبیث خود عربی کا لفظ ہے. بخاری میں موجود نہیں ہے دعا ٹائلٹ میں جاتے وقت, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. خبیث کہتے ہیں شریر جن کو, خبیث کا لفظ ہی نہیں قرآن میں, عفریت کا لفظ ہے, پاورفل جن. تو حضرت سلمان کے صحابی کو اعلیٰ حضرت نے خبیث کہا, تو اعلیٰ حضرت پہ اب رافضیت کا فتویٰ چاہیے, ہمیں گستاخ صحابہ کا فتویٰ چاہیے. اور یہ جو تم لوگوں نے دو نمبری مچائی ہوئی ہے نا کہ جی وہ سب سے مؤدب ترجمہ تھا, وہ تو فارغ کر چھڑا. میں کس نے اتھارٹی دی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کو جو ان کے دربار میں تھا, اور دیکھیں وہ کہہ رہا ہے میں قوی بھی ہوں, امانت دار بھی ہوں, نبی کے سامنے اپنی لائلٹی شو کر رہا ہے, تو وہ خبیث جن تو نہیں ہوگا نا, ان کا ساتھی ہوگا نا. ہاں, خبیث جن ان کے دربار میں کیا کر رہے ہیں لاجیکلی آپ مجھے بتائیں. اور اگر خبیث تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ دیتے کہ بیٹھ جا تو خبیث جن ہے. انہوں نے تو یہ نہیں کہا, انہوں نے صرف یہ کہا کہ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. تو پھر حضرت آصف بن برخیہ جو اسرائیلی کتابوں میں ملتا ہے, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے, آصف نام کا ایک شخص تھا جو سورہ نمل میں آیا کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ لے آؤں گا, اور وہ لے آیا. اس میں میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, اس میں سے جو انہوں نے اپنے صوفیاء کی جو کہانیاں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, میں نے پوری انجینئرنگ کی ہے اس واقعے کی, وہ آپ جا کے دیکھیں. تخت بلقیس والا واقعہ بھی, موسیٰ اور خضر علیہ السلام والا واقعہ بھی, ایک ایک شیطرت ان کی میں نے کھولی ہوئی ہے. وہ آج ٹاپک نہیں, ورنہ اور طرف چل پڑے گا. تو وہ لے آئے, اور اس میں بھی دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ حضرت بڑے پہنچے بزرگ ہو, انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے اس کرتب کو, جو آپ کے نزدیک کرتب ہے, ہمارے نزدیک کرامت ہے, اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑا کہ اس نے کوئی کمال کیا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کا فضل ہے, اور وہ فضل حضرت سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے ہی تھا. اس لیے دیکھیں ان کا جو سب سے بڑا امام ہے نا تفسیر میں, فخر الدین رازی, اس نے تفسیر میں لکھا ہے وہ حضرت سلیمان خود تھے لانے والے. ہاں, اے بابا انہوں نے مار چڑیا ہوا انہوں نے, اور فخر الدین رازی کہتے ہیں حضرت سلیمان خود لے کے آئے سن. جڑا آتا نا کہ ایک بندہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا, وہ کہتے وہ خود سی, کیونکہ کتاب کا علم تو پیغمبر کو ہوندا ہے, تو وہ خود حضرت سلیمان ہی تھے جو تخت لے کے آگے تھے. ان کی منجی ٹھوک گئے امام فخر الدین رازی. ہم نہیں ویسے ان کے ساتھ ایگری کرتے, یہ الگ سے کوئی بندہ تھا, لیکن اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ واقعی کتاب کا علم جو ہے وہ نبی کو ہوتا ہے. عین ممکن ہے کہ وہ اس دور میں کوئی اور نبی ہو, ایک وقت میں زیادہ انبیاء ہوتے تھے اگلے زمانوں میں, یا وہ کوئی فرشتہ ہو جو انسانی شکل میں ان کا درباری تھا, یا کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے. اس سے بابے نہیں ثابت ہوتے. یہ کہتے ہیں جی وہ تخت بلقیس آ گیا سی, اچھا جی ہوں رفع دین کرنا چھڑ دیے, تخت بلقیس آ گیا. منو دسو رفع الدین دی حدیثاں دا تخت بلقیس نال کے تعلق ہے؟ آپ ان کو بتائیں نا کہ نبی الاسلام اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے, تو وہ کہتے ہیں وہ تخت بلقیس آ گیا سی, تسی بابے نو نہیں منتے. یہ نا تہاڈا سب تو بڑا بابا عبد القادر جیلانی اور دوسرا بڑا بابا امام غزالی, دو رفع الدین کے ساتھ نماز کا طریقہ لکھے گئے ہیں غنیۃ الطالبین میں اور کیمیائے سعادت میں, احیاء العلوم کے اندر. بابیاں دے بابے نے جڑے, یہ آپ کے جو بابے ہیں سرکار ہیں لوکل بابے دے, انہاں نو باہر کوئی نہیں جاندا, اکا دکا لوگ جانتے ہیں. آپ جا کے پوچھیں نا سلطان بہو, تو شاید انڈیا میں بھی کسی کو نہ پتا ہو, بنگلہ دیش میں, یورپ, امریکہ, افریقہ میں نہیں.
علی بن عثمان حجویری، کوئی علمی لوگ شاید باہر کے لوگ جانتے ہوں، لیکن دو بابے ایسے ہیں جن کو دنیا میں جہاں جہاں بابوں کے ماننے والے موجود ہیں نا، اس پلانٹ ارتھ پہ جہاں بھی موجود ہیں، وہ سارے لوگ جانتے ہیں، وہ انٹرنیشنل بابے ہیں۔ نمبر 1 امام محمد غزالی، المتوفا 505 ہجری، آج چل رہا ہے 4 رمضان 1444 ہجری، تو آلموسٹ 900 سال پہلے، کیونکہ ان کی کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے کتابیں لکھی، احیاء العلوم لکھی، منہاج العابدین، مکاشفۃ القلوب، کیمیاء سعادت، المنقذ من الضلال میں انہوں نے اپنی لائف سٹوری بھی پوری بتائی ہوئی۔ تو وہ یہ ساری کتابیں لکھ کے انہوں نے ایک سلیبس دے کے گئے ہیں، تو ظاہر ہے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اور ان کے کچھ عرصے کے بعد آئے شیخ عبد القادر جیلانی، یہ 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں 471 ہجری میں، اور فوت ہوئے ہیں 561 ہجری میں۔ لیکن امام غزالی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، زمانہ پایا ہے انہوں نے امام غزالی کا، لیکن امام غزالی ان سے سینئر تھے، یہ مل نہیں سکے ان کو، تو ان کو ایک انٹرنیشنل صوفی بزرگ مانا جاتا ہے۔ غنیۃ الطالبین ان کی کتاب، وہ فتوح الغیب توحید کے اوپر بہترین کتاب ہے۔ یہ دو انٹرنیشنل بزرگ، اور دونوں نے رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہے بخاری مسلم والا نماز کا۔ تو تخت بلقیس آ گیا تھا۔ آپ اگر بابوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وائٹ ہاؤس لا کے مرگلہ ہلز پہ رکھیں، یا ٹیلا جوگیاں ہمارے جیلم کی پہاڑی پہ کوئی لے آئے وائٹ ہاؤس، میرے ہوندے تے نہیں جا سکتا، میں تو ایک بار پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ، تھوڑا بابا بھی غائب تے وہ لے آئے ہوئی چیز بھی غائب، وہ بابا بہت بڑا آ گیا نا، تو ہم مان لیں گے۔ ورنہ میں کہوں کہ یہ جو تخت میرے نیچے میں ہے، یہ بھی میں جو ہے سرگودا سے آیا ویسے، اور گاڑی پہ رکھ کے ہمارے امداد بھائی اتنی محنت سے اسے لے کے آئے، میں کہا جی میں پلک جھپکنے سے پہلے یہ لے آیا تھا، تو مان لو گے، کہو گے نا ویڈیو دکھاؤ کتنے ساڑھے سامنے کرو، تو بھائی آپ بھی جب یہ کریں گے تو ہم مانیں گے نا، اس طرح تو نہیں زبانی کلامی مان لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ضمناً میں نے اس چیز کا ذکر کر دیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ باقی یہ جو احمد بریلوی صاحب نے گستاخی کی ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے، خطرناک سے بھی اگلا ورژن، خبیث جن کہہ دیا۔ اور بریلویوں کا کلیم یہ ہے کہ سب سے زیادہ مؤدب ترجمہ جو ہے نا وہ ہمارے اعلیٰ حضرت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی کئی جگہوں پہ ان کے الفاظ کا چناؤ بہت بہتر لگا، میں باقیوں کو غلط نہیں کہتا لیکن وہ بہتر سمجھتا ہوں۔ مثلا انہوں نے ترجمہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحمت والا۔ باقیوں نے ترجمہ کیا تھا شروع اللہ کے نام سے، یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، انہوں نے اللہ کے نام سے شروع کیا، لیکن باقیوں کا بھی کوئی غلط نہیں ہے۔ کیسے غلط ہے؟ انہوں نے شیطان کے نام سے شروع کیا، کہتے نہیں جی انہوں نے شروع سے شروع کیا، ہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے اللہ سے نہیں شروع کیا، شروع سے شروع کیا۔ تو پھر میں ان کو پھکا دیتا ہوں کہ اللہ نے بھی شروع سے ہی شروع کیا ہوا ہے، اللہ سے شروع نہیں کیا۔ بسم اللہ میں بھی اللہ بعد میں آتی ہے، با اور اسم یہ پہلے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ عربی لنگوسٹک اس طرح ہوتی ہے، نہیں سرکار ہو سکتی ہے۔ اللہ الذی باسمہ ابدہ، بریلوی یہ بسم اللہ بنا سکتے ہیں اپنی، اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، تو بسم اللہ بھی آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں اپنی، یعنی جیسا ترجمہ آپ نے اپنا ٹھیک کیا تو بسم اللہ بھی ٹھیک کر لیں۔ تو اللہ کو عربی آتی تھی، اللہ یوں بھی بسم اللہ نازل فرما سکتا تھا، اللہ الذی، اور یہ تو قرآن میں ہے نا، هو اللہ الذی، اللہ الذی باسمہ ابدہ، اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں ابتدا کرتا ہوں، بسم اللہ یہ ہو سکتی تھی۔ یہ کہانیاں چھوڑیں یار، 10 صحابہ اولو العزم آ جائیں نا عشرہ مبشرہ جنہیں اردو آتی ہو، ہم انہیں قرآن کی عربی کا ایک صفحہ دیں اور کہ اس کا ترجمہ کرو، کیا 10 کے 10 ایک طرح کے الفاظ کے ساتھ ترجمہ کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں مفہوم ایک ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہو تو الفاظ کا چناؤ ایک جیسا ہو، مفہوم ایک ہی ہوگا۔ آپ 10 PhD انگلش لے آئیں
انہیں آپ انگلش کا ایک مضمون دیں اور انہیں اردو بھی آتی ہو, انہیں کہیں اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کرو, کیا ورڈ بائی ورڈ ایک ایک لفظ ملتا جلتا ہوگا؟ نہیں, مفہوم ایک جیسا ہوگا. تو یہاں پہ بھی مفہوم کے اوپر جایا کریں, مفہوم ایک جیسا ہے, الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس کے ایکویلنٹ اگر دوسری زبان کے اندر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی بجائے یہ لفظ استعمال ہونا چاہیے, وہ اس کا رائٹ ہے, کرے, دوسرے کے اوپر نہ کرے. واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ باقی لوگوں نے کیا اللہ سب سے بہترین مکر فرمانے والا ہے. بریلوی کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے اللہ کو مکار کہہ دیا, او بھئی یہ عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے خیر الماکرین. وہ کہتے ہیں نہیں تدبیر ہونا چاہیے, تدبیر خود عربی کا لفظ ہے, اللہ نے تو نہیں یوز کیا. کہتے ہیں دیکھیں جی اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا ترجمہ کیا ہے, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی, اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. کہتے ہیں دیکھیں کتنا بادب ترجمہ ہے. بادب انہوں نے خود ہی ترجمہ بنا چھڑا ہے نا, ادا تدبیر بھی تو عربی کا لفظ تھا. تو جنہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ انہوں نے بھی مکر کیا, اللہ نے بھی مکر کیا, اور اللہ سب سے بہتر مکر فرمانے والا ہے, تو اس مکر سے مراد جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے. اللہ نے تو دونوں کے لیے مکر کا لفظ استعمال کیا, اس میں کون سی تکلیف ہو گئی؟ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہتر تھا, یہ نہ کہ انہوں نے گستاخی کی ہے, یہ ظلم ہے. گستاخی تب ہوگی جب اللہ نے وہ لفظ نہ یوز کیا ہو. قرآن میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ ان سے مزاح فرماتا ہے, تو اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا جی یہ مذاق کرنا تو یہ ٹھٹا مذاق تو یہ بڑی نٹوریس چیز ہے, تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ استہزاء فرماتا ہے. وہ عربی کوئی استہزاء ہی لکھ دیا. تو جنہوں نے مذاق فرما دیا تو جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. جس طرح اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ صحیح ترجمہ کیا ہے, الرحمن علی العرش استوى, رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا, بریکٹ میں لکھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ویسے استوا کا ترجمہ انہوں نے بیٹھا نہیں کیا, ٹھیک ہے, بیٹھنے کا لفظ بھی نہیں یوز کرنا چاہیے. اپنے عرش پر جلوہ گر ہوا یا متمکن ہوا, یا اگر وہ بیٹھنا بھی کر لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ کرسی پہ بیٹھنے والی مثال نہیں دے رہا, وہ تو قرآن میں واضح ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. ہم اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بیان کرتے, اللہ کی مثال ہو ہی نہیں سکتی, اس کی مثل کوئی چیز ہی نہیں ہے. اگر وہ بیٹھا بھی ترجمہ کر لیتا ہے تو وہ بیٹھنے سے مراد یہ نہیں کر رہا ہوتا, یا قرآن میں اللہ کا ہاتھ تو وہ ہاتھ سے مراد یہ ہاتھ نہیں لے رہا ہوتا, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے پورے کتابچے لکھے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ٹھیک ہے اور باقیوں کا غلط ہے, اور وہ اس میں یہ مثالیں دیتے ہیں. تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ بہتر تھا, لیکن یہ نہ کہیں کہ باقیوں کے ترجمے ہی غلط ہوئے ہیں, یہ آپ نے پڑھنے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی قل کا ترجمہ دیکھیں اعلیٰ حضرت سے بہتر کسی نے نہیں کیا. قل کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے اے محبوب تم فرماؤ. اب اشرف تھانوی صاحب نے تو کہا ہے اس کا ترجمہ آپ فرما دیجئے, تو آپ میں زیادہ ادب ہے یا تم میں زیادہ ادب ہے؟ آپ میں. تو اعلیٰ حضرت نے تو ادب چھوڑ دیا, یہاں تم کر دیا. تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی, یہ تم اللہ کہہ رہا ہے. تو اللہ کی جو اپنے نبی سے فریکنس ہے نا, وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی, تم کے ساتھ ہوگی. ہم کہتے ہیں بالکل آپ کی بات درست ہے, اور کہتے ہیں دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کتنا خیال رکھا ہے شان الوہیت اور شان رسالت کا, کہ اللہ اپنے نبی کو آپ نہیں کہے گا تم کہے گا, اور جب نبی اس بات کو امت تک پہنچائیں گے تو وہ کہہ نہیں رہے ہوں گے, فرما رہے ہوں گے. لہذا آپ کہہ دیجئے یہ ترجمہ وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے, تم فرماؤ ترجمہ ٹھیک ہے, کہ اللہ تو اپنے نبی کو تم کہے گا نا, کیونکہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے. شکر ہے ادھر انہوں نے مانا ہوا یہ فرق, نہیں تو توحید ان کو سمجھانی پڑتی ہے کہ بھائی خالق اور مخلوق کا فرق بہت بڑا ہے. اور امت سے جب وہ کہیں گے تو وہ فرما رہے ہوں گے, کہہ نہیں رہے ہوں گے, کیونکہ امت کو ان کا ارشاد ہے. تو تم فرماؤ, ہم کہتے ہیں بالکل بہت پیارا ترجمہ ہے, تم فرماؤ. لیکن آپ کہہ دیجئے یہ بھی کوئی غلط ترجمہ نہیں ہے, کسی بری انٹینشن کے ساتھ نہیں ہے. اس طرح وہ کمپیریزن کروا رہے ہوتے ہیں. میں تو کہتا ہوں جس مکتب فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں ترجمہ پڑھیں, آپ کا رائٹ ہے. ڈنڈی اکا دکا جگہ پہ جہاں پہ لوگوں نے ماری ہے نا وہ پکڑی جاتی ہے, اس کی وجہ سے آپ کسی کو یہ نہ کہیں کہ آپ فلاں کا ترجمہ پڑھیں فلاں کا نہیں. بریلویوں نے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھا ہے اور اللہ نے انہیں توحید کی حقیقت تک پہنچا دیا. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بڑا پیارا کیا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں, تجھی سے مدد چاہیں. تین خوبصورت چیزیں ایک جگہ جمع کر دی ہیں.
باقی سب نے ترجمہ کیا ہے اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ پرفیکٹ ترجمہ نہیں ہے, کیونکہ یہاں مضارع کا صیغہ ہے. مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کور ہوتے ہیں. ترجمہ اس کا یوں بنتا تھا اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے, تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. اور دوسری بات, یہ دعائیہ کلمات تھے, تو اعلی حضرت نے دعا پلس حال پلس فیوچر مستقبل تینوں کو ایک جگہ جمع کر کے ترجمہ پتہ کیا کیا ہے, اے اللہ تیری ہی عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں. یعنی آج بھی اگر عبادت کر رہے ہیں تو تیری کریں, مستقبل میں بھی کریں تو تیری کریں, اور دعا بھی ہو گئی اے اللہ تیری عبادت کریں تجھی سے ہی مدد چاہیں. میں کہتا ہوں کلاس ہے, یعنی یہ 100/100 نمبر بنتے ہیں. اس طرح کا ترجمہ اور کسی نے نہیں کیا. یہ لادہ بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بابوں کو پکار رہے ہیں, ہاں, لیکن ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھو تو ہی تک پہنچ جاؤ گے. بریلوی ہو تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لو, دیوبندی ہو تو اپنے اشرف تھانوی کا ترجمہ پڑھ لو, اہل حدیث ہو تو اپنے جوڑا گڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو, شیعہ ہو تو اپنے فرمان علی شاہ کا ترجمہ پڑھ لو. انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا اللہ تیری عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں. بعد میں بے شک وہ پکارتے رہے یا علی مدد کہتے رہے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتے رہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن میں تو یہی لکھا ہوا نا. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یعنی کہ اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن تعلیمات وہ نہیں ہیں جو کتابوں میں آئی ہیں. بابوں نے اپنی طرف سے ہی دین گھڑ کے آپ کو بتایا. تو جہاں جہاں پہ ان کا ترجمہ اچھا ہے ہم تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا ترجمہ کیا ہے, لیکن جہاں جہاں ڈنڈی ماری وہ پکڑی گئی. آپ دیکھیں نا, انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا, اس کا ترجمہ اتنا ظلم پہ مبنی انہوں نے کیا, اے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا. اب عام بندے کو کہ وہ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے حاضر و ناظر, آپ کیوں نہیں مانتے؟ اب انہیں کون بتائے کہ یہ حاضر و ناظر دونوں لفظ عربی کے تھے, حاضر ناظر, قرآن میں تو نہیں لکھے ہوئے. قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ ہے شاہد, تو شاہد کا ترجمہ انہوں نے کر دیا ہے حاضر و ناظر. اب اس کی وجہ سے مصیبت کھڑی ہوگی. اسی وجہ سے پھر اہل حدیث دیوبندی کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ چینج کر دیا. ہم کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اعلیٰ حضرت نے اپنی ڈنڈی خود ہی پکڑ لی ہے. ہر جگہ تو بندہ ڈنڈی نہ مار سکتا. یہی شاہد کا لفظ, شہید کا لفظ جب آیا ہے نا سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 2 کے آغاز کے اندر, اعلیٰ حضرت ان فوت ہو گئے نے, رجوع ہی نہیں کر سکتے, نہیں تو رجوع کروا لیندے. آیت نمبر 143 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور اس طریقے سے ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم حاضر و ناظر بن جاؤ لوگوں پر. پوری امت حاضر و ناظر. اب میں وہ ترجمہ وہ کر رہا ہوں, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول اللہ تم پر گواہ بن جائیں, تم پر حاضر و ناظر ہو جائیں. اب یہاں پہ امت کو پہلے حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا اور نبی علیہ السلام کو بعد میں. اب اعلیٰ حضرت نے یہاں ترجمہ ٹھیک کیا ہے, تاکہ تم گواہ بن جاؤ اور لوگوں پر, اور یہ رسول تم پر گواہ. آئے ہو نا داڑھ تھلے اعلیٰ حضرت جی, اپنا خود ترجمہ وائلیٹ کر دیا. یہی ترجمہ تھا وہ انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا میں, وہاں انہوں نے اور ترجمہ کر دیا. لیکن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں انہوں نے وہی ترجمہ کیا جو بنتا تھا, یعنی شہادت علی الناس ہم دے رہے ہیں. مولانا مودودی کی ایک کتاب بھی ہے شہادت علی الناس, یعنی اس امت کا کام ہے کہ وہ ختم نبوت کی برکت سے, نبی علیہ السلام کے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں آنا, وہ رسول اللہ کے بہاف پہ اللہ کی اور دین کی گواہی دے گی اور لوگوں کے سامنے یعنی دین کا پیغام پہنچائے گی, جس طرح نبی علیہ السلام نے شہادت علی الناس کی اپنے زمانے کے لوگوں کے اوپر. اور اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث بھی ہے کہ قیامت والے دن حضرت نوح علیہ السلام کے امتی انکار کر دیں گے کہ ہمارے نبی نے ہم تک پیغام ہی نہیں پہنچایا, تو رسول اللہ کی امت گواہی دے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا حضرت نوح کے حق میں. وہ امت کہے گی کہ جی آپ گواہ لے کے ہیں, تو حضور کی امت کہے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں. تو حضور کی امت نے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پایا ہوا ہے, کیسے گواہی دیں گے؟ قرآن کے ہونے پہ, کہ قرآن میں آیا تھا کہ سورہ نوح موجود تھی, سورہ ہود موجود تھی, سورۃ الاعراف موجود تھی,
کہ کتنی محنت کے ساتھ اس شخص نے 950 سال تک توحید کا علم بلند کیا، تب بھی امت میں سے چند لوگوں نے صرف حق قبول کیا. تو یہ امت محمدیہ گواہی دے گی. تو نبی علیہ السلام نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں فرمایا کہ یہ امت گواہ ہوگی اگلی امتوں کے اوپر بھی، ان کے نبیوں کے حق میں گواہی دے گی قرآن کی برکت سے. یہ نہیں کہ حاضر و ناظر تھی. یہاں پہ ڈنڈی اعلی حضرت مار گئے اور وہ ڈنڈی پکڑی گئی. پھر سورۃ القصص میں ایسے پکڑی گئی کہ سورہ آل عمران میں، سورہ قصص میں اور کئی جگہوں پہ آیا کہ اے نبی آپ موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے پاس پکارا تھا. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی نبوت کی دلیل یہ بتا رہا ہے کہ تم میں وہ شخص ہے جو اپنی پیدائش سے 1400 سال پہلے، آلموسٹ 1400 سال بھی نہیں، 2000 سال پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1400 سال پہلے کا زمانہ ہے حضرت موسیٰ کا. اپنی پیدائش سے 2000 سال پہلے کے زمانے میں جو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ان کی جو کوہ طور پہ ملاقات ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ بتا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی تم وہاں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی تھی، تب بھی تم بتا رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے تمہارے پاس اللہ کی وحی آتی ہے. اللہ کے نبی کی نبوت کی دلیل بنایا جا رہا تھا، لیکن ساتھ ایک مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ حضور وہاں پہ حاضر نہیں تھے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی نے جال حق میں لکھا ہے کہ حضور اگلی امتوں میں بھی حاضر و ناظر تھے، صرف اس امت میں نہیں. تو قرآن میں تو لکھا ہے نبی تم وہاں موجود نہیں تھے. تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن نے حاضر کی نفی کی ہے، ناظر کی نہیں کی ہے. یعنی وہاں موجود نہیں تھے لیکن عالم ارواح میں یہ منظر دیکھ رہے تھے، جس طرح آج قبر مبارک میں پوری امت کو دیکھ رہے ہیں. کوئی عقیدہ بنا لے. ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ رکو ذرا، صبر کرو، آگے چل. سورہ قصص پڑھ، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی نہ تو آپ وہاں موجود تھے، اور وما کنت من الشاہدین، نہ تم دیکھنے والوں میں شامل تھے، نہ تم حاضر تھے نہ تم ناظر تھے. اس کا ترجمہ آ کے اعلیٰ حضرت نے ڈنڈی مار کے چینج ہی کر دیا اور بدل دیا، کیونکہ انہیں حاضر و ناظر کی نفی کرنی پڑی. شاہد وہی لفظ آیا یہاں پہ، وما کنت من الشاہدین، نہ آپ شاہدین میں تھے. اور اس سے بڑی ڈنڈی ماری مفتی احمد یار خان نعیمی نے. اس نے حاضر و ناظر کے حق میں جو دلائل دیے نا، جال حق اپنی کتاب کے اندر، اس میں جب یہ اعتراض آیا نا کہ قرآن میں تو جگہ جگہ آیا کہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے، اور اس میں سورہ قصص بھی اس بندے نے ذکر کی، تو اس نے سورہ قصص کی آیت آدھی لکھی اور جواب میں لکھا یہاں تو صرف یہ لکھا ہے کہ وہاں موجود نہیں تھے، یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ وہاں شاہد نہیں تھے. حالانکہ لکھا ہوا تھا، وہ آیت ہی کاٹ دی، وما کنت من الشاہدین، پہلا حصہ لکھ دیا کہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے. یہ اگر کسی نے کیا ہے تو جو قرآن میں آتا ہے نا کہ جو لوگ ہماری آیات میں ہمیں ہرانے کی کوشش کریں گے ہم ان کے ساتھ پھر وہ حشر کریں گے. اس شخص نے اللہ کو قرآن کی آیات میں ہرانے کی کوشش کی ہے، آیت آدھی لکھ دی اور جواب الٹ دیا کہ اس میں تو یہ لکھے وہاں موجود نہیں تھے، یہ تو نہیں ہے کہ گواہ نہیں تھے، لکھا ہوا ہے جناب وما کنت من الشاہدین. اسی لیے میرا کلپ بھی اپلوڈ ہوا تھا، قرآن میں تحریف کرنے والا مفتی. قرآن کی عربی میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، بس اس کی گارنٹی ہے. ترجمے میں، تفاسیر میں علماء کرام نے وہ کچھ کیا ہے کہ آج امت یہ ساری گمراہیاں انہی کی وجہ سے بھگت رہی ہے. گارنٹی صرف ٹیکسٹ کی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور وہ جو ترجمے میں بھی ڈنڈی ہے وہ بھی خود ان کے اپنے ترجمے سے پکڑی جاتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں آپ یہ نہ کہیں کہ فلاں کا پڑھو فلاں کا نہ پڑھو. خود ہی جب کوئی پورا ٹوٹالٹی میں قرآن پڑھے گا اسے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے جہاں جہاں کوئی سخت آیات آتی ہیں نا اور اعلیٰ حضرت کا دل نہیں مانتا اور وہ سمجھتے ہیں یہاں حضور کی گستاخی ہو جائے گی، وہ مخاطب تو رسول اللہ کو کیا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو ہٹا کے اے سننے والے. سورۃ الانعام میں آیا نا کہ وہ نبی سے منہ مانگا معجزہ مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اگر تم سے ہو سکے نا تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لو، ان کو معجزہ لا کے دکھا دو، ہم تو معجزہ نہیں دکھائیں گے. اور اس میں یہاں تک الفاظ آئے کہ جاہلوں میں نہ ہو. اب ظاہر ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو
اپنے نبی کو اس طرح نہیں کہہ سکتا. بھائی اللہ ہے, اللہ اپنے بندوں کو جس طریقے سے مرضی کرے. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ڈر گئے, یہاں ترجمہ انہوں نے کیا ہے نبی جذباتی نہ ہو. ٹھیک ہے سرکار, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بھی کہا تھا کہ تم اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے. جب انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی, وہاں بھی ابھی الفاظ ہیں نوح جاہلوں میں شامل نہ ہو. وہاں تو حضرت نوح علیہ السلام کو مینشن کر کے اللہ نے کہا ہے. چلو یہاں تو تم سننے والے ترجمہ کر لو گے, وہاں کیا کرو گے؟ وہاں تو نوح علیہ السلام کو مخاطب کیا جا رہا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نوح علیہ السلام کے لیے آپ یہ لفظ مان لیں اللہ کی طرف سے اور نبی کے لیے نہ مانیں, وہ بھی تو پیغمبر ہیں. لیکن چند کریٹیکل آیات شکر ہے ایسی ہیں جس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے بھی چینج نہیں کیا. ایک آیت تو میں ضرور کہوں گا کہ وہ آپ پڑھیں, سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188, جس کے بارے میں میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ وہ آیت ہے جو آپ مسلمانوں کے مجمع میں کسی چوک یا چوراہے میں پڑھیں تو شہادت واجب ہو جائے گی. آپ کو کوئی نہ کوئی 295C لگا کے قتل کر دے گا, خواہ آپ اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ دیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 کا, کیونکہ پورے کے پورے ان کے جو عقائد اور نظریات جو انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں نا, وہ سارے ایک آیت سے فارغ ہو جاتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہوا ہے, کیونکہ وہاں تو یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ اے سننے والے, وہاں تو نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ کہا جا رہا تھا قل کے ساتھ. وہ آیت میں کور کر دیتا ہوں تاکہ ایٹ لیسٹ قرآن کے حوالے سے آپ کو یہ کلیئر ہو جائے کہ قرآن کا خدا اور ہے, قرآن کا پیغمبر اور ہے, بابوں کا پیغمبر اور ہے. اگرچہ وہ اسی پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ مانے نا جو قرآن و سنت میں آئی ہیں. آیت نمبر ہے 188 سورۃ الاعراف, سورت نمبر 7 پارہ نمبر 9. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے حق میں بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. لو جی بابے تو سارے اڑ گئے جے. اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ حضور اپنے لیے یہ کہہ رہے تھے, ہمارے لیے نہیں کہہ رہے تھے, ہمارے تو نفع نقصان کے مالک ہیں, کیونکہ رسول اللہ سے اوپر تو کوئی نہیں کہ جو انہیں نفع نقصان پہنچا سکے سوائے اللہ کے. تو ہم کہیں گے رکو ذرا, صبر کرو, یہ تمہارا وسوسہ بھی قرآن سے ہی ہم ختم کر دیں گے. کھولو سورۃ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 75 کھولو, تمہیں پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ نے ایک اولو العزم پیغمبر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا, مل مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی, قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے ہیں. یہ اللہ کے بیٹے تم نے کہاں سے بنا لیے؟ رسول تھے اور رسول بھی آئے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ, اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی. كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ, دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے, ہاں روٹی کے محتاج تھے, عیسیٰ بھی ان کی ماں بھی. 5 اولو العزم پیغمبر جو سورہ الاحزاب میں سورہ شورى میں آئے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابراہیم خلیل اللہ, عیسیٰ روح اللہ, موسیٰ کلیم اللہ اور نوح نجی اللہ علیہ السلام اجمعین, ان میں سے ایک بندہ, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کھانا کھانے کے محتاج تھے وہ. انظر کیف نبین لہم الآیات, دیکھو کہ ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون, پھر ان کی طرف دیکھو کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں. اس سے زیادہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ جو روٹی کھانے کا محتاج ہو وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا. آپ کہہ رہے ہوں گے شاید میں نے اپنی طرف سے بات کر دی. اگلی بات آ گئی, قل اتعبدون من دون اللہ, اے نبی ان سے فرماؤ کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو, جیزس کرائسٹ اور ان کی ماں کو خدا مانے ہوئے ہو. اب یہ آپ بریلویوں کو پیش کریں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں بزرگوں کو خدا مانتے, عبادت تو نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں آگے چل, آگے لکھا ہے ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا, جو کہ نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. عبادت تو پچھلی بات رہ گئی, یعنی عبادت اس کی ہوگی جو نفع نقصان کا مالک ہوگا. تو اس میں میں نے کہا تھا کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں,
تیری رابعہ بصریہ تے شے ہی کوئی نہیں. دونوں کا ذکر آیا ہوا ہے. عبادت نہیں صرف, نفع نقصان کے مالک نہیں. واللہ هو السمیع العلیم, اور اللہ ہی ہے سننے والا, علم والا. بھائی عیسیٰ ان کی ماں سننے اور علم والے ہو ہی نہیں سکتے, تو کس کے مشکل کشا کہاں سے ہوں گے؟ ہاں, یہاں پہ بھی جو نبی کے لیے آیا کہ اے نبی تم فرما دو میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں, تو اس کے کانٹیکسٹ میں نے پیش کیا, یہ انہی معنوں میں ہے کہ مالک اللہ ہے. خیر اس آیت میں بھی کھل جائے گا. الا ما شاء اللہ, ہاں مگر جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ, اور اگر میں غیب خود سے جان لیتا. ایک تو وہ ہے جو اللہ وحی کے ذریعے بتاتا ہے, اس علم غیب کا کوئی انکار کرے وہ کافر ہے. وہ تو نبی کے حق میں ہم مانتے ہیں, وہ تو قرآن میں واضح فتویٰ ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ, اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ, ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے غیب کی خبریں دیتا ہے. ٹھیک ہے, عام بندے کا کام رسولوں پہ ایمان لانا ہے. اگر میں خود سے غیب جان لیتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ یہ ہونے والا ہے, میں فورس ہی کر لیتا. آپ کو سی سی ٹی وی کیمرے میں اگر مستقبل کی خبر پہلے دکھائی جائے کہ آپ یہ روڈ کراس کریں گے تو ایک ٹرک کے نیچے آ جائیں گے, آپ نے تو پوری زندگی وہ روڈ نہیں کراس کرنی. یہ حقیقت بات ہے. ان انا الا نذیر و بشیر, میں تو نہیں سوائے اس کے کہ ڈر سنانے والا ہوں آخرت کا اور خوشخبری دینے والا ہوں جنت کی. لقوم یؤمنون, ان لوگوں کے لیے جو واقعی بات ماننا چاہیں, ایمان لانا چاہیں, ان کے لیے. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 کا اعلیٰ حضرت نے بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے, اور خود مان لیا ہے کہ علم الغیب کا عقیدہ کیا ہے, نفع نقصان کا عقیدہ کیا ہے, سب کچھ مان لیا کہ اللہ ہی اللہ ہے. تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لو. پھر سورۃ الانعام میں, سورہ الزمر میں, سورہ یونس میں قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. ظاہر ہے یہ سمجھانے کے لیے, ہاں ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کو نافرمانی کریں گے, سمجھانے کے لیے. اور سمجھا نہیں انہوں نے, سمجھانا یہی تھا کہ عبد القادر جیلانی تے شاہی کوئی نہیں. ہاں اگر نبی کا یہ سٹیٹس ہے, انہوں نے بھی شریعت کو فالو کرنا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, سب سے پہلے انہوں نے مسلم بننا ہے. پھر جو سورۃ الاحقاف کی آیت ہے, نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں, مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں, اور مجھے تو خود نہیں پتا کہ خود تمہارے ساتھ اور خود میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے معاملہ. یعنی حضور کو تو نہیں پتا تھا کہ کب معجزات ظاہر ہوں گے, کیا ہوگا. اس سے مراد رسول اللہ کی آخرت کا معاملہ نہیں ہے, ظاہر ہے وہ تو قطعی جنتی ہیں, پورا دین اس پہ کھڑا ہے. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کو کہتے ہیں نا ہمارے سلسلے میں مرید ہو جاؤ, ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ سارے مریدوں کو لے نہ جائیے, کتنے نہ لے جائیے. ہاں تو رسول اللہ تو یہ فرما رہے ہیں مستقبل اللہ اور اس کے بندوں کا معاملہ ہے. حضور جب یہ کہہ رہے تھے نا بخاری مسلم میں کہ اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اور اے نبی کی بیٹی فاطمہ, کون فاطمہ؟ جنتی عورتوں کی سردار. ہاں کون فاطمہ؟ میرے جگر کا ٹکڑا, نبی الاسلام نے فرمایا. جنتی عورتوں کی سردار بھی بخاری مسلم میں, جگر کا ٹکڑا بھی بخاری مسلم میں. جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, لیکن حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی نا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. تو مجھے بتائیں, میں تو یہ پھر کہوں نا کہ فاطمہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. عبد القادر جیلانی تھے, شے ہی کوئی نہیں. بایزید بستامی تھے, شے ہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ. تو اللہ کے بندو, قرآن و سنت اپنی تعلیمات کے اندر بالکل واضح ہے. اپنے ترجمے پڑھ کے دیکھ لو کیا بیان ہوا ہے. قرآن آپ کسی کا بھی پڑھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن اپنی توحید میں, عقائد میں, نظریات میں بالکل ایک ننگی تلوار ہے, زیرو ٹالرنس ہے. تو یہ اب چونکہ ایک پرچی آئی میرے پہ کیفیت طاری ہو گئی کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے اعتبار سے جو انہوں نے ایک
ڈھکوسلا سا کھڑا کیا ہوا ہے, تو یہ اتنا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے جو انہوں نے کھڑا کیا جی اعلیٰ حضرت سے کوئی غلطیاں نہیں ہوئی ہیں. انہوں نے سیدھا سیدھا ایک صحابی کو خبیث کہہ دیا. اور اس سے بڑھ کر غزوہ احد کا جب ذکر آیا سورہ آل عمران میں, سورۃ البقرہ میں بھی کچھ اشارتاً ذکر ہے, تو وہاں پہ انہوں نے اعلیٰ حضرت نے صحابہ کرام کے بارے میں بدر و احد کے کانٹیکسٹ میں کہا کہ تم نے نہ مردی دکھائی, نہ مرد کہہ دیے صحابہ کو. اچھا ہم اسے گستاخی نہیں سمجھتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کی ڈاکٹرین میں ہے نہ مرد کہنا. وہ کہیں گے وہ نہ مرد ان معنوں میں تھا کہ انہوں نے کمزوری دکھائی, تو ہم کہتے ہیں پھر کمزوری کا لفظ یوز کرنا چاہیے. تم تو کہتے ہو بڑا با ادب ترجمہ ہے, ہاں کہتے ہیں انجینئر بڑا گستاخانہ لفظ یوز کرتا ہے. اعلیٰ حضرت نے نہ مرد کیا ہے صحابہ کرام نو, اعلیٰ حضرت نے صحابہ کرام نو نہ مرد کیا ہے, نہ مردی دکھائی میدان جنگ میں. تو ادھر تم تعویل کرتے ہو نا, کیا کہتے ہو کہ اس سے مراد تھا کم ہمتی دکھائی. آئے سرکار اعلیٰ حضرت نو بھی پڑھانا سی نا کہ کم ہمتی ذکر کر دے. چلو بزدلی کہہ دیتے, اگرچہ وہ بھی ایک گستاخانہ لفظ تھا آپ کی ڈاکٹرین میں. ہمارے نزدیک کوئی ڈاکٹرین میں کوئی بزدلی یا کم ہمت کوئی بھی نہیں ہے, لیکن آپ نے جو کچھ پڑھایا ہو نا اپنی عوام کو, اس میں تو 100% یہ گستاخی ہے. نہ مرد کا ہے صحابہ کرام کو, تو یہ ادھر تعویل کریں گے کہ نہیں جی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کم ہمتی دکھائی. تو یہ کہتے ہیں نا نہ مرد کیوں کہا, اپنے اعلیٰ حضرت کی باری آئی ہے. تو اب آپ کا جو کلیم تھا نا کہ اعلیٰ حضرت الفاظ کا چناؤ بڑا ادب والا کرتے تھے, وہ میں تھوڑا ختم کرتا. انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی کو بھی خبیث بولا, خبیث جن, نعوذ باللہ. اور رسول اللہ کے صحابہ کو جو بدر و احد میں شامل تھے, جو ایک انسانی کمزوری کی وجہ سے کم ہمتی دکھا گئے, انہیں نہ مرد کہا, حالانکہ اس سے بہتر لفظ استعمال ہو سکتا تھا. تو ایڈے بھی نا تسی ہوں بادشاہ کھلا کے پھیرا کرو کہ بھی. اور کئی لوگوں نے میری ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہیں کہ جی اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے لیے بھائی نے بڑی تعریف کی ہے. سرکار میں تو ہر بندے کی تعریف بھی کرتا ہوں اچھائی میں, اور برائی میں چھوڑتا نہیں ہے میں انہوں, ہاں چاہے پرانا ہوئے چاہے نواں ہوئے, ہاں کیونکہ علم کی دنیا ہے. اور یہاں پہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نشتر ہاتھ میں ہو سرجن کے اور اسے بتایا جائے کہ حضرت یہ مفتی اعظم پاکستان ہے جن کا اپینڈکس کا آپریشن کریں گے. وہ کہے گا جی پاویں مفتی اعظم ہے تے پاویں قاصد اعظم ہے تے پاویں وزیر اعظم ہے, چیرا سارے نو میں لانا ہے. ہاں تے اے علم دی دنیا ہے, اتنے چیرا لگے گا چاہے پرانا ہوئے چاہے نواں ہوئے. علم کی دنیا میں یہ نہیں بات ہوتی کہ آپ یہ کہیں گے پرانا ہے تو تھوڑا ہاتھوں لا رکھو تے اے نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. تو حضرت سلمان کے صحابی کو اعلیٰ حضرت نے خبیث کہا, تو اعلیٰ حضرت پہ اب رافضیت کا فتویٰ چاہیے, ہمیں گستاخ صحابہ کا فتویٰ چاہیے. اور یہ جو تم لوگوں نے 2 نمبری مچائی ہوئی ہے نا کہ جی وہ سب سے مؤدب ترجمہ تھا, وہ تو فارغ کر چھڑا جائے. میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا جہلمی نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان پر اپنی جہالت کی وجہ سے اور اپنے تعصب اور ہٹ درمی کی وجہ سے ایک اعتراض کیا ہے, اور یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کنز الایمان میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 39 کا ترجمہ کرتے ہوئے قال عفریت من الجن, اس کا ترجمہ کیا ہے کہ خبیث جن. تو یہاں اعلیٰ حضرت نے سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کی توہین کی ہے, کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کو اعلیٰ حضرت نے خبیث کہا ہے, تو یہ سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کی گستاخی ہوگی. مرزا جہلمی نے اس الزام میں 2 چیزوں کا دعویٰ کیا ہے. ایک تو دعویٰ یہ کہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 39 میں جس جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ جن سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا, اور دوسرا یہ کہ عفریت کا ترجمہ خبیث کرنا یہ گستاخی ہے. یہ 2 دعوے ہیں مرزا کے, ایک تو اس جن کی صحابیت کا دعویٰ کیا, اور دوسرا یہ کہا کہ عفریت کا ترجمہ خبیث کرنا یہ گستاخی ہے.
جبکہ مرزا جیلمی اپنے ان دو دعووں کو قیامت کی صبح تک ثابت نہیں کر سکتا۔ دونوں مرزا جیلمی کے دعوے باطل ہیں، مردود ہیں، اس لیے کہ جہاں تک مرزا جیلمی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جن سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، نہ قرآن نے اس جن کو سلیمان علیہ السلام کا صحابی کہا، نہ حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے اس جن کو سلیمان علیہ السلام کا صحابی کہا، نہ کسی صحابی کا قول اس پر موجود ہے، نہ کسی امام کی تصریح موجود ہے۔ تصریحات ائمہ کیا ہے؟ مفسرین نے اس آیت کے تحت کیا لکھا ہے اس کے میں آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ پہلے یہ کہ چونکہ دعویٰ مرزا نے کیا ہے کہ وہ جن سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، تو اب مرزا دلیل دے گا، قرآن سے دلیل دے گا، حدیث سے دلیل دے گا، کسی صحابی کا قول پیش کرے گا، امت کے اماموں میں سے کسی امام کی تصریح پیش کرے گا، کسی مفسر نے لکھا ہو، کسی محدث نے لکھا ہو، کسی فقیہ نے لکھا ہو، جبکہ یہ بات کسی جگہ میں نہیں لکھی۔ یہ مرزا جیلمی کا دعویٰ بلا دلیل اور باطل دعویٰ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جو جنات آتے تھے وہ دونوں طرح کے جنات تھے، مسلمان بھی ہوتے تھے اور شریر اور خبیث جنات بھی ہوتے تھے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید نے تو اس سے زیادہ ان شیاطین کا ذکر کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کر دیا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ صاد کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ۔ مرزا جیلمی کی پسندیدہ ایپ اسلام 360 میں اس کا ترجمہ لکھا ہے اور طاقتور جنات کو بھی ان کے ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو۔ یہاں اس آیت میں شیاطین کا ذکر ہے، وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ۔ شیطانوں کو سلیمان علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے ماتحت کر دیا، سورہ صاد کی آیت نمبر 37 اور سورہ صاد کی آیت نمبر 38 میں فرمایا اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں۔ جو جنات زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں وہ بھی سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھے، سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھے، اللہ رب العزت نے ان کو مسخر کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں۔ کون؟ جو بیڑیوں میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، شیاطین کو مسخر کر دیا، شیاطین کو ماتحت کر دیا سلیمان علیہ السلام کے۔ تو نعوذ باللہ تعالیٰ کیا مرزا جیلمی ان شیطانوں کو جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کا صحابی قرار دے گا؟ ایک طرف اس بندے کی اپنی حالت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف زبان تان دراز کرتا ہے، صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، وہاں تمہیں کوئی فرق ہے، کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنی زبان تان صحابہ رسول کے بارے میں دراز کر رہا ہوں۔ اور وہ جن جو خبیث جن تھا، افریت تھا اور نافرمان جن تھا، اس کو تو سلیمان علیہ السلام کا صحابی قرار دے رہا ہے اور پھر دعویٰ ایسا کر رہا ہے کہ بلا دلیل، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے، نہ کسی امت کے امام نے یہ بات کی ہے۔ دعویٰ بلا دلیل صرف اور صرف امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کے ترجمہ کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے ایک باطل اس نے دعویٰ کر دیا جو کہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اسی طرح سورہ سبا آیت نمبر 12 اور 14 دونوں آیات اٹھا کر دیکھ لیں، ان آیات سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے کہ وہ جو جنات ہیں سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھے اور مسخر تھے، ان میں سے شیاطین بھی تھے اور ان میں سے جو وہ جنات ہیں وہ شراطی جنات بھی تھے۔ اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ۔ اور شیاطین میں سے یعنی جو سلیمان علیہ السلام کے ماتحت شیاطین تھے، ان شیاطین میں سے وہ تھے کہ جو سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ سمندر میں غوطہ لگاتے تھے، اور وہ بھی تھے کہ جو اور اس کے علاوہ دیگر عمل کرتے تھے۔ کون کرتے تھے؟ شیاطین سلیمان علیہ السلام کے لیے عمل کرتے تھے، کام کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام ان سے کام کرواتے تھے، اور وہی شیاطین جو ہے وہ سمندروں میں غوطے بھی لگاتے تھے۔ اب ان شیاطین کو سلیمان علیہ السلام کے صحابی کہو گے؟ بالکل باطل دعویٰ مرزا جیلمی کا۔ اب آئیں سورۃ النمل کی آیت نمبر 39 کی طرف۔ قال عفریت من الجن، اس افریت جن نے کہا، جنوں میں سے افریت نے کہا۔ اب افریت کا معنی کیا ہے؟ افریت کا ترجمہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیات کے بعد ہم صحیح بخاری کی 3423 نمبر 3423 نمبر حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عفریتا من الجن تفلت البارحة لینقطع علی صلاتی۔
ایک جن افریت میرے پاس آیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ میرے پاس آیا تاکہ میری نماز کو خراب کرے. کون ہے؟ ان عفریتا من الجن، جنوں میں سے ایک عفریت آیا. اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خراب کرنا چاہتا تھا جن، مجھے بتائیں کہ وہ جن جو ہے وہ نعوذ باللہ تعالی مرزا جیلمی یہ کہنے کی جسارت کرے گا کہ وہ جن رسول اللہ کا صحابی تھا؟ نعوذ باللہ تعالی. وہ شرارتی تھا، وہ خبیث جن تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خراب کرنا چاہتا تھا. اور اسی حدیث کے تحت امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں افریت کا معنی کیا خبیث. دوسری شرح امام بدر الدین عینی کی عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، وہ اٹھا کر دیکھ لیں. امام عینی نے بھی افریت کا یہاں ترجمہ خبیث کیا ہے. اور قرآن مجید کی سورۃ النمل کی آیت نمبر 39 کی تفسیر میں امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری نے اپنی کتاب تفسیر ابن جریر المعروف تفسیر طبری میں امام مجاہد تابعی کا قول نقل کیا ہے. امام مجاہد تابعی اس آیت کی تفسیر میں افریت کا معنی کرتے ہیں ماردن. مارد کہتے ہیں جو نافرمان ہو، اطاعت سے نکل جائے. مارد کا ترجمہ کیا ہے؟ مارد کسے کہتے ہیں؟ الطاغیۃ من یجاوز بطغیانہ الحد، جو اپنی سرکشی میں حد کراس کر جائے، حد سے بڑھ جائے، نافرمانی میں حد سے بڑھ جائے، اس کو مارد کہتے ہیں. امام مجاہد تابعی جو کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور دیگر صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو جن تھا، جو افریت من الجن تھا، یہ نافرمان تھا، سرکش تھا. اور امام ابن حجر اسقلانی کا حوالہ میں پیش کر چکا ہوں اور امام عینی کا حوالہ پیش کر چکا ہوں. اور اس کے علاوہ تفسیر البحر المحیط میں جلد نمبر 8 صفحہ 240 پہ ابو حیان الاندلسی المتوفی 745 ہجری امام حسن بصری کا قول ذکر کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں. قال الحسن کان کافرا لکنہ کان مسخرا. امام حسن بصری فرماتے ہیں یہ عفریت من الجن، یہ کافر تھا، سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں مسخر تھا، سلیمان علیہ السلام کے متحد تھا. والعفریت لا یکون الا کافرا، کہتے ہیں عفریت ہوتا ہی کافر ہے، عفریت جن ہوتا ہی کافر ہے. یہ امام حسن بصری کا قول ہے. قال عفریت من الجن. اب اس عفریت کا معنی اعلیٰ حضرت نے جو خبیث کیا ہے، دہاق مفسر بھی اس کا معنی خبیث کرتے ہیں. ابن حجر اسقلانی، امام عینی اور امام حسن بصری اور دیگر میں نے آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کیے، یہ سارے اس کا معنی سرکش اور خبیث کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ السنن الکبری للنسائی، امام نسائی کی کتاب ہے، 10726 نمبر حدیث ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ الجن، یعنی جنوں والی رات جس کو کہا جاتا ہے، حضور موجود تھے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک عفریت آیا، عفریت جن آیا، وہ حضور کے قریب ہوتا جا رہا تھا. جناب جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کچھ کلمات بتاتا ہوں، آپ یہ کلمات پڑھیں گے تو یہ عفریت اوندے منہ گر پڑے گا اور اس کا شعلہ بجھ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا. حضور نے وہ کلمات پڑھے تو وہ عفریت جن جو ہے وہ اوندے منہ گر گیا اور اس کا شعلہ بجھ گیا. یہ عفریت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے تنگ کرنا چاہتا تھا، نبی کریم علیہ السلام کی نماز کو آ کے خراب کرنا چاہتا تھا، صحیح بخاری کی 3423 نمبر حدیث کے مطابق یہ شرارتی تھا، نافرمان تھا، طاغی تھا اور یہ خبیث جن تھا. تو عفریت کا اطلاق خبیث پر ہوتا ہے، مفسرین نے لکھ دیا. اور اگر لغت کی کتابوں کی آپ بات کرتے ہیں تو لسان العرب لغت کی ایک معروف اور ضخیم کتاب ہے، اس میں اٹھا کر دیکھ لیں عفریت کا معنی خبیث. لسان العرب میں عفریت کا معنی خبیث لکھا ہے. معروف کتاب ہے لغت عربی المنجد، منجد اٹھا کر دیکھ لیں، منجد میں بھی عفریت کا معنی خبیث لکھا ہوا ہے. علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں عفریت کا معنی جو ہے وہ خبیث کیا. اس کے علاوہ تفسیر نسوی اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر کی 20 کتابوں سے میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ مفسرین نے عفریت کا ترجمہ خبیث کیا ہوا ہے. اب مرزا جیلمی جو ہے وہ صرف اعتراض پر اعتراض کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ کے اوپر جو ہے وہ بہتان لگا رہا ہے اور جناب ان کے اوپر بیجا الزام لگا رہا ہے کہ انہوں نے صحابی رسول کی توہین کر دی. بالکل مرزا جیلمی کا دعویٰ باطل ہے. اور آخر میں مرزا جیلمی کے لیے مرزا جیلمی کے استاد کا حوالہ،
اور وہ استاد کون ہے؟ مرزا جیلمی کا گوگل، مرزا کے گوگل حافظہ اللہ۔ مرزا کو دعوت ہے کہ لوگوں کو کہتا کہ آج کل بہت آسان ہو گیا دین سیکھنا، گوگل سے آپ عفریت کا ترجمہ نکال کے دیکھ لیں، وکی پیڈیا کھولیں، گوگل میں بھی عفریت کا ترجمہ لکھا ہے خبیث بکار، قال عفریت من الجن انا آتی کبھی۔ یہاں عفریت کا معنی خبیث، جو اعلیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، بالکل لغت کے بھی مطابق ہے، تفسیر کی کتابوں کے بھی مطابق ہے، اور صحیح بخاری کی 3423 نمبر حدیث کے بھی مطابق ہے، اور سنن کبریٰ للنسائی کی 10726 نمبر حدیث کے بھی بالکل عین مطابق ہے۔ شارحین مفسرین نے اس کا عفریت کا معنی یہی بیان کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی نے خبیث جن کا دفاع کرنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے، جس میں مرزا جہلمی کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مرزا نے ایک بیان دیا تھا جس میں مرزا جہلمی نے امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر الزام لگایا کہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کی گستاخی کی ہے۔ وہ اس طرح کے سورۃ النمل کی آیت نمبر 39 میں قال عفریت من الجن، ان کلمات کا ترجمہ کیا ہے کہ خبیث جن نے کہا۔ دیکھیں مولانا احمد رضا بریلوی نے سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کی گستاخی کر دی، کیونکہ اس جن کو مولانا احمد رضا نے خبیث کہا۔ مرزا نے 2 دعوے کیے تھے، اور مرزا جہلمی کو میں نے چیلنج کیا تھا کہ 2 دعوے تم نے کیے ہیں، قیامت کی صبح تک مرزا جہلمی کو چیلنج ہے۔ ایک تو دعویٰ یہ تھا کہ وہ جن سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، مرزا جہلمی نے اس کا ثبوت پیش کرنا ہے، قرآن مجید کی کسی آیت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثبوت پیش کرے گا کہ وہ جن سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا۔ صحابہ کے اقوال میں سے کوئی قول پیش کرتا، یا مفسرین کے اقوال میں سے کوئی قول پیش کرتا، کسی مفسر کا، کسی محدث کا، کسی دینی امام کا قول پیش کرتا کہ فلاں امام محدث مفسر صحابی تابعی نے یہ کہا ہے کہ وہ جن سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا۔ مرزا جہلمی ثبوت پیش نہیں کر سکا، اور اصول دین کا یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے کہ دلیل مدعی نے دینی ہوتی ہے، اور جامع ترمذی میں 1341 نمبر اور السنن الکبریٰ للبیہقی میں اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ، دلیل مدعی نے دینی ہوتی ہے، اور مدعا علیہ پر صرف قسم ہوتی ہے، دلیل دینا مدعی کا کام ہے۔ مرزا جہلمی نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ جن سلیمان علیہ السلام کا صحابی ہے۔ اب جب میں نے چیلنج کیا کہ اس پر ثبوت پیش کرو، دلیل پیش کرو، تو مرزا نے کس انداز سے جواب دیا، اور پھر جو اس نے زبان استعمال کیا، جس طرح کے ہلکے الفاظ میرے لیے استعمال کیے، مرزا جہلمی نے لعنتیں تک کی ہیں، ان لعنتوں کا جواب تو میں نہیں دوں گا، اور ان ہلکے الفاظ کا جواب بھی نہیں دوں گا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں اور دلائل کے ساتھ جواب دیتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے دلائل اس مسئلے پر پیش کیے ہیں کہ مرزا جہلمی اپنے اس دعوے میں بالکل جھوٹا ہے۔ مرزا جہلمی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اب الٹا جواب کیا دے رہا ہے کہ دلیل انہوں نے پیش کرنی ہے، دلیل ہم نے پیش کرنی ہے، دعویٰ تم کرو اور دلیل ہم پیش کریں۔ البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل پیش کرتا ہے، دعویٰ تم نے کی اور دلیل میں دوں، دلیل پیش کرو۔ اب آج آ کے جو استدلال کیا ہے، وہ استدلال یہ کیا ہے کہ وہ عفریت جن چونکہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا، تو اس لیے وہ سلیمان علیہ السلام کا صحابی ہوا۔ اچھا، صرف عفریت جن ہی سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوتا تھا اور دربار میں ہوتا تھا، یا کہ اور بھی جنات اور شیاطین سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوتے تھے جن سے سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے؟ قرآن مجید کی آیات کے میں نے حوالہ جات پیش کیے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 82 میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، شیاطین میں سے وہ تھے کہ جو سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندروں میں گوتے لگاتے تھے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ،
اور دوسرے اس کے علاوہ دوسرے کام کرتے تھے. کون کرتے تھے؟ شیاطین کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام ان سے کام کرواتے تھے, ان سے کام لیتے تھے. اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کر دیا تھا ان کو. اور اسی طرح سورہ صاد کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ, اور شیاطین یعنی جنوں میں سے شیاطین جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ عمارتیں بنانے والے اور غوطہ زنی کرنے والے, سمندروں میں غوطے لگاتے تھے. یہ سارے کے سارے شیاطین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے تھے, اور وہ سلیمان علیہ السلام کے کام کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تو وہ شیاطین اور وہ جنات اور سرکش و شریر جنات بھی ہوتے تھے جن سے سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا, سورۃ النمل میں ہے, اور فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا, کہ اے گروہ, اے میرے درباریوں, کون تم میں سے ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے کے آئے گا؟ تو پھر انہی درباریوں میں سے عفریت جن نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. انہی درباریوں میں سے ایک عفریت جن نے کہا. تو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تو شیاطین بھی آتے تھے جن سے سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے. نعوذ باللہ تعالیٰ, کیا اس بنیاد پہ تم ان شیاطین کو سلیمان علیہ السلام کا صحابی کہو گے؟ نہیں, ہرگز نہیں. صحابی کی ایک تعریف ہے مستقل, اس تعریف کے مطابق صحابیت جو ہے اس کو دیکھا جائے گا. سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 میں اللہ رب العزت نے جناب یوسف علیہ السلام کا قول ذکر کیا. یوسف علیہ السلام نے جیل کے ساتھیوں سے کہا یا صاحب السجن, اے جیل کے ساتھیوں, کیا متفرق الہ اور خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ واحد قہار؟ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں. تو کیا یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ ان جیل کے ساتھیوں کو اپنا صحابی کہہ رہے تھے, یا ان جیل کے ساتھیوں کو یوسف علیہ السلام کا صحابی کہا جائے گا جبکہ وہ یوسف علیہ السلام کے جیل میں ساتھ رہیں؟ نہیں کہا جائے گا. صحابیت کی ایک مستقل تعریف ہے, صحابیت کا ایک کرائٹیریا ہے, اس کے مطابق صحابی کہا جاتا ہے. لہذا سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو شیاطین اور جنات ہوتے تھے ان سب کو صحابی نہیں کہا جا سکتا. ان میں سے شرارتی بھی تھے, شیاطین بھی تھے جن کو اللہ رب العزت نے مسخر کر دیا تھا, اور وہ سلیمان علیہ السلام کے متحد تھے. باقاعدہ قرآن مجید کی آیات میں شیاطین کے کلمات ہیں, وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ, شیاطین میں سے جو غوطے لگاتے تھے اور سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کرتے تھے. اور مرزا جلمی کہہ رہا جی وہ چونکہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تھا اس لیے سلیمان علیہ السلام کا صحابی. تو مرزا جلمی بری طرح فیل ہوا, بری طرح ناکام ہوا ہے. مرزا جلمی اب چونکہ ناکام ہو چکا تھا, دلیل ثبوت اس کے پاس کوئی نہیں تھا, اب پھر لانتیں کرنی شروع کر دی اور مجھے منافق کہا, لانتی کہا, اور پھر گٹیا اور ہلکے الفاظ استعمال کیے. ان کا جواب ہم نے نہیں دینا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے دلائل موجود ہیں. مرزا جلمی بری طرح فیل ہو چکا ہے. اب آ جائیں قرآن مجید کی اسی آیت کے اندر یہ کلمات جو ہے قال عفریت من الجن. پہلے تو یہ کہتا تھا کہ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے کہ خبیث جن نے کہا. خبیث تو خود عربی کا لفظ ہے, یعنی اس بات کا انکار کر رہا تھا کہ عفریت کا ترجمہ خبیث نہیں ہو سکتا. جب میں نے اس کو ثبوت پیش کیا اور صحیح بخاری کی 3423 نمبر حدیث کا ریفرنس پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ان عفریت من الجن تفلت البارحۃ لیقطع علی صلاتی. حضور خود فرماتے ہیں کہ ایک عفریت جن شام کے وقت میرے پاس آیا تاکہ میری نماز توڑوا دے. تو اب کہتا جی کہ ہاں عفریت کا معنی خبیث ہے, خبیث ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک جگہ پہ معنی اور ہوتا ہے, دوسری جگہ پہ معنی اور ہوتا ہے. پہلے تو تم نے انکار کیا تھا, پہلے تو تم عفریت کا معنی خبیث ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اب تم نے کیسے کہہ دیا کہ ہاں خبیث بھی ہوتا ہے؟ اب ہوتا ہے تو پھر ظاہر قرآن مجید کی آیت کی جب ہم تفسیر کریں گے تو اس آیت کے اندر جو لفظ استعمال ہوا, کلمہ استعمال ہوا, اس کا معنی کہاں سے لیں گے؟ خود سوچیں آپ کہاں سے معنی لیں گے؟ قرآن مجید کی تفسیر یا تو
تفسیر بالقرآن ہوگی. قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر کوئی کلمہ استعمال ہوا, اسی طرح کا کلمہ کسی اور جگہ پہ استعمال ہوا, تو معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ معنی ایک ہی دونوں جگہ پہ استعمال ہوا, تو ایک آیت کے ذریعے سے دوسری آیت کا ترجمہ کریں گے, ایک آیت کے ذریعے سے دوسرے مقام کا ترجمہ کیا جائے گا. تفسیر بالقرآن, یا پھر یہ ہے کہ حدیث کے اندر وہ الفاظ استعمال ہوئے تو اس کا معنی دیکھا جائے گا. پورے قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک ایک مقام پہ افریت کا کلمہ استعمال ہوا, اور وہ سورۃ النمل کی آیت 39 ہے. قرآن میں تو صرف ایک جگہ پہ استعمال ہوا. اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں. صحیح بخاری کی 3423 نمبر حدیث میں, اور السنن الکبریٰ امام بہقی کی کتاب 10726 نمبر حدیث ہے, اس میں بھی افریت کا کلمہ استعمال ہوا, اور اس میں لفظ ہے جعل الافریت یدنو. افریت جن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو رہا تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ یہ کلمات میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ یہ کلمات پڑھیں تو یہ جن اوندے منہ گر جائے گا اور اس کا شعلہ بجھ جائے گا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کلمات پڑھے, جن الٹا ہو گیا اور اس کا شعلہ بجھ گیا, اور وہ جن بھی افریت تھا. اب دو حدیثوں سے میں نے بتایا کہ ان دونوں حدیث کے اندر افریت کا معنی خبیث سرکش ہے. تو قرآن کی آیت کی تفسیر ہم حدیث سے کر رہے ہیں, یہاں معنی خبیث اور سرکش ہے. اور پھر حدیث کے بعد جب ہم صحابہ کے اقوال دیکھتے ہیں, سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کی تفسیر بیان کی, تو اس آیت کی تفسیر سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں عفریت کا معنی داہیہ. اور صحابہ کے بعد تابعین کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں, امام مجاہد تابعی سے امام ابن جریر طبری تفسیر اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں. سیدنا مجاہد تابعی جو کہ عبداللہ بن عمر کے شاگرد, حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد, وہ کہتے ہیں مارد من الجن, جنوں میں سے سرکش. مارد کہتے ہیں سرکش کو, اور مارد اس جن کو کہتے ہیں. لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں. الطاغیہ, الطاغیہ تو من یجاوز بالطغیان الحد, جو اپنی سرکشی میں حد سے گزر جائے اس کو مارد کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں سورہ صافات کی آیت نمبر 7 میں یہ شیطان کی صفت وارد ہوئی. قرآن مجید میں من کل شیطان مارد, یہ مارد شیطان کی صفت ہے. سیدنا مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ اس افریت کا معنی بیان کرتے ہیں مارد من الجن, جنوں میں سے سرکش. اور 3 کتابوں کے حوالے میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. امام ابن عبد البر اندلسی کی کتاب التمہید لما فی المعطا من المعانی والاسانید ایک کتاب, امام جلال الدین السیوطی علیہ رحمہ کی کتاب لقط المرجان فی احکام الجان دوسری کتاب, اور تیسری کتاب علامہ شبلی کی, یہ بھی ایک پرانے عالم گزرے ہیں, ان کی کتاب ہے احکام المرجان فی احکام الجان. 3 کتابوں کے اندر لکھا کہ افریت کس کو کہتے ہیں. یہ افریت جن کی ایک قسم ہے, اور جو جنات ہوتے ہیں ان کی انواع اور اقسام ہیں. جو خالص محض جن ہو اس کو جنی کہتے ہیں, اور اگر وہ جن گھروں میں رہنے والا ہو اس کو عامر کہتے ہیں, اور اگر اس میں خباثت آ جائے تو اس کو شیطان کہتے ہیں, اور وہ خباثت اگر بڑھ جائے تو اس کو مارد کہتے ہیں, اور مارد کے اندر مزید اگر خباثت بڑھ جائے تو اس کو افریت کہتے ہیں. مرزا جی عربی کی کتابیں پڑھیں, علماء نے عربی کتابوں کے اندر افریت کا معنی کیا لکھا ہے, جو سرکشی میں, جو طغیانی میں, نافرمانی میں حد سے بڑھ جائے اس کو کہتے ہیں افریت. اور یہی وجہ کہ صحیح بخاری کی 3423 نمبر حدیث اور السنن الکبریٰ للبہقی میں 10726 نمبر حدیث کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ موجود ہے کہ وہ افریت جن تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آیا اور حضور کی نماز پڑھوانا چاہتا تھا, اور سنن کبری بہقی کی حدیث کے مطابق وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوتا جا رہا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمات پڑھے تو اللہ نے اس کو اوندہ الٹا کر دیا اور اس کے شعلے کو بجھا دیا. قرآن کی تفسیر حدیث مصطفیٰ سے, صحابی کے قول سے, تابعین کے اقوال سے, یہ تو امام مجاہد تابعی کا قول ہے. اس کے علاوہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی سے, امام ابو حیان الاندلسی المتوفی 745 ہجری اپنی کتاب تفسیر البحر المحیط میں اسی آیت کی تفسیر میں لے کے آئے. امام حسن بصری فرماتے ہیں یہ افریت جن کان کافرن
لکنہ مسخرا والعفریت لا یکون الا کافرا، کہتے ہیں یہ عفریت جن کافر تھا۔ مرزا کہتا دلیل آپ دیں، مدعی تم ہو دلیل ہم دیں؟ مدعی تم ہو کہ وہ عفریت جن صحابی تھا، ثبوت پیش کرو، دلیل پیش کرو، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو ہم تو پیش کر رہے ہیں، ہم تو احادیث بیان کر رہے ہیں، صحابہ کے اقوال بیان کر رہے ہیں، تابعین کے اقوال بیان کر رہے ہیں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کانا کافرن، تفسیر البحر المحیط، وہ کافر تھا، سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں مسخر تھا، والعفریت لا یکون الا کافرا، امام حسن بصری فرماتے ہیں عفریت جن ہوتا ہی کافر ہے، عفریت ہوتا ہی کافر ہے۔ مرزا جی یہ لے ثبوت، یہ دلیل ہے، ثبوت ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور تابعی ہیں ضحاک بن مزاحم الہلالی، ان سے امام سالبی نے اپنی کتاب تفسیر السالبی میں، اور اس کے علاوہ امام بغوی نے تفسیر معالم التنزیل میں، ضحاک تابعی المتوفی 102 ہجری، ان سے اس کی تفسیر نقل کی ہے۔ ضحاک تابعی کہتے ہیں هو الخبیث، یہ عفریت کون تھا؟ وہ خبیث جن تھا۔ صرف امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے عفریت کا ترجمہ خبیث نہیں کیا، بلکہ تابعین نے بھی اس کا ترجمہ خبیث کیا، مارد کیا، بلکہ امام حسن بصری تو اس کو کافر کہہ رہے ہیں، امام مجاہد تابعی اس کو مارد کہہ رہے ہیں، ضحاک تابعی اس کو خبیث کہہ رہے ہیں، هو الخبیث، وہ خبیث تھا۔ اور اس کے علاوہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر الکبیر کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ خبیث تھا۔ علامہ علوسی تفسیر المعانی میں اسی آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وہ جن خبیث تھا۔ تفسیر المعانی اٹھائیں، تفسیر مدی اٹھائیں، تفسیر سالبی اٹھائیں، تفسیر کبیر اٹھائیں، اور دیگر بہت ساری 20 تفاسیر ہیں جن کے اندر مفسرین نے اس کا ترجمہ یہی لکھا ہے کہ وہ عفریت جن، وہ خبیث جن تھا، سرکش تھا۔ اس کے علاوہ اردو تراجم میں شاہ ولی اللہ محدث دہلی کے بیٹے شاہ عبد القادر محدث دہلی، ان کا جو قرآن پاک کا ترجمہ چھپا ہے موضح القرآن، موضح القرآن کے اندر باقاعدہ شاہ عبد القادر محدث دہلی نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ وہ راکشش جن بولا۔ راکشش کا معنی ہے نافرمان، سرکشی کرنے والا۔ کہتا ہے اردو تراجم میں صرف خبیث ترجمہ جو وہ احمد رضا بریلوی صاحب نے کیا ہے، جبکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلی ان کے بیٹے شاہ عبد القادر صاحب نے بھی اس کا ترجمہ یہی کیا ہے، راکشش۔ اور راکشش کا معنی کیا ہے؟ راکشش کا معنی ہے نافرمان، طاغی، اور نافرمانی میں جو وہ بڑھنے والا اس کو راکشش کہا جاتا ہے۔ تو یہ مفسرین کے باقاعدہ حوالہ جات موجود ہیں۔ رہ گئی بات یہ ہے کہ اس آیت کے اندر جو اگلے کلمات ہیں، قال عفریت من الجن ان آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ اب ان آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے مرزا جیلمی نے ڈنڈی ماری ہے۔ ڈنڈی کیا ماری ہے؟ وانی علیہ لقوی امین کا ترجمہ مطلق نے اس نے کر دیا کہ میں قوی اور امین ہوں، حالانکہ اس میں علیہ کا ترجمہ چھوڑ گیا۔ علیہ میں ہی ضمیر وہ راجع ہے عرش کی طرف۔ معنی یہ ہے کہ اس جن نے یہ کہا تھا کہ میں اس ملکہ بلقیس کے تخت کو لانے میں طاقت رکھتا ہوں، علیہ میں اس تخت پر قادر ہوں، طاقت رکھتا ہوں، علیہ لقوی امین، طاقت بھی رکھتا ہوں اور امین ہوں، یعنی اس میں کوئی خیانت نہیں کروں گا۔ تو ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام جن شیاطین سے، جن جنات سے کام کرواتے تھے وہ مسخر تھے، وہ سلیمان علیہ السلام کے متحد تھے، اور ان سے سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے۔ وہ سمندروں سے موتی نکال کے لاتے تھے، اور دیگر سلیمان علیہ السلام ان سے کام لیتے تھے، شیاطین سے کام لیتے تھے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 82 میں نے حوالہ دیا، سورہ صاد کی آیت نمبر 37 ہے، 38 ہے، سورہ سبا کی آیت نمبر 12 14، یہ تمام آیات بتاتی ہیں کہ سلیمان علیہ السلام شیاطین سے کام لیتے تھے، اور وہ شرارتی جنات بھی سلیمان علیہ السلام کے متحد تھے، مسخر تھے، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان پر قدرت عطا فرمائی تھی۔ یہ واضح دلائل موجود ہیں۔ اب ان دلائل کے ہوتے ہوئے بھی گالیوں سے کام نہیں چلے گا، لعنتوں سے کام نہیں چلے گا۔ مرزا جیلمی جتنی مرضی زبان درازی کرے، ہم نے دلائل کے ساتھ جواب دینا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس سے بالکل بات واضح ہوتی ہے کہ مرزا دلائل کی دنیا میں بری طرح فیل ہوا ہے، بری طرح ناکام ہوا ہے، اور مرزا جیلمی نے جو الزام امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی پر لگایا تھا، مرزا جیلمی اس میں بالکل جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ نہ تو اس عفریت جن کو صحابی ثابت کر سکا، اور نہ ہی جو خبیث کا ترجمہ ہے اس کو گستاخی ثابت کر سکا ہے۔ میں نے دلائل سے ثابت کیا کہ تابعین نے اس کا عفریت کا ترجمہ خبیث کیا،
مفسرین نے افریت کا ترجمہ خبیث کیا، امام فخر الدین رازی اور دیگر مفسرین کے میں نے حوالہ جات پیش کیے ہیں، جو کہ بحمد اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ واضح مرزا جیلمی کی شکست کا واضح ثبوت ہیں۔